کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس کے بعد ماں باپ کا رول ہوتا ہے، نہ کہ معاشرے کا، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں ان کی تربیت کس ماحول میں کر رہے ہیں، کس طرح ان کو حلال حرام کی تفریق بیان کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھا رہے، تو وہ بیٹا جو ایک پروڈکٹ نکلے گی وہ یا تو مسلمان ہوگا یا یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا یا مجوسی ہوگا، والعیاذ باللہ۔ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ۔ میں نے باہر پارکنگ میں آواز سنی ہے، میں نے کہا میں دھوکہ کھا رہا ہوں، اتنی ویڈیو دیکھی ہے کہ آپ کی آواز سے میں باہر سے پہچان لیا۔ اقبال بنگش میرا نام۔ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم فرام شکاگو USA۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں میں ہوں، عامر بھائی ہمارے میزبان ہیں، ہمارے مفتی فرحان صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں، تو ان کے گھر ہم رات گزاری تھی۔ بڑا ہی ماشاءاللہ خوبصورت بیک گراؤنڈ ہے، اب گھر کے پیچھے یہ جو ماحول ہے بڑا ہی کمال کا ہے ماشاءاللہ۔ بڑی سی پارک ہے، یہاں پر لوگ واک کرتے ہیں صبح، اور آئی تھنک مجھے بھی بتلایا گیا ہے کہ رات کو جو ہے ایوننگ میں بچے اور ساری فیملیز ماشاءاللہ یہاں پر باہر ہوتی ہیں، جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں ان سب کے۔ تو بڑا ہی خوبصورت ایک ماشاءاللہ آئیڈیا ہے کہ گھروں کے بیک سائڈ پہ اتنا بڑا گارڈن اور پارک ٹائپ ہے، اور ہر گھر کے لیے تھوڑی سی جگہ جو ہے اپنی پرائیویٹ بھی ہے، جہاں وہ اپنا مقصد کچھ بھی اپنی چیئرز وغیرہ، اپنا باربیکیو سسٹم وغیرہ رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ عامر بھائی نے رکھا ہوا ہے۔ تو آج ہے یہاں پر جمعہ، بس ابھی 5-10 منٹ میں ہم نے نکلنا ہے جمعہ کے لیے، میں تیار ہوں، اور زندگی میں فرسٹ ٹائم جو ہے مجھے اردو میں بیان بھی کرنا ہے، پھر بعد میں خطبہ دینا۔ خطبہ از اوکے فار می عربی میں، لیکن اردو میں بیان میں نے کبھی نہیں دیا، اور یقین کریں کہ ایسی کوئی خاص جو بندہ کہے کہ تیاری کی ہوئی ہے یا کچھ لکھا ہوا ہے، نتھنگ، جسٹ کچھ پوائنٹس ذہن میں بنا لیے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دے کہ اچھا اور مفید باتیں جو ہے ہم اپنے احباب جو ابھی آئیں گے جمعہ نماز کے لیے ان کے ساتھ جو ہے دل کی باتیں کر سکیں، جو کہ ان کے اور ان کے اولاد کے لیے، بچوں کے لیے مفید ہو۔ تو بس چلتے ہیں، ایوری تھنگ از ریڈی، ول جسٹ عامر بھائی آتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں سے نکلتے ہیں، پھر آپ کو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایکسپلور کر کے بھی دکھائیں گے سارا شکاگو بھی انشاءاللہ۔ یہ یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ، پتہ نہیں کس چیز کا یہ گھونسلہ ہے، میں تو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں ایسا گھونسلہ، آپ لوگ بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے۔ لیٹس گو۔ تو اللہ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ انجام ہو۔ بسم اللہ۔ یہاں پر آلریڈی ہمارا رومال وغیرہ بھی آ چکے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، ہوڈی وغیرہ بھی لے لیا ہے تاکہ اگر رات کو سرد موسم ہو یا کچھ ہوا تو یہ چیز ریڈی ہو۔ تو آج بھائی جان میں جمعہ نماز کے لیے اس کو لگانے لگا ہوں، نویر روز۔ یا سلام، رومال کے اوپر بھی لگا لیتے ہیں، ہوڈی کے اوپر بھی لگا لیں۔ بسم اللہ۔ جی عامر بھائی ماشاءاللہ ریڈی ہیں؟ الحمدللہ۔ چلیں توکلنا علی اللہ، بسم اللہ توکلنا علی اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ۔ کتنا دور ہے مسجد؟ 15 منٹ۔ ماشاء اللہ، ٹھیک، مطلب ٹائم سے 10 منٹ پہلے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ جی بہتر ہے نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ توکل علی اللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ ہماری ملاقات ہوئی تھی، سو یاد کرو۔ یاد کرتے ہیں نماز کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ، اوپر کر لیں، ٹھیک۔ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذي رزقنا البنين والبنات وخلق من كل زوجين ذكرا وأنثى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آج کچھ آپ لوگوں سے دل کی باتیں، جو کچھ گزارشات ہیں میرے امریکہ کے سفر کے دوران جو میرے سامنے آئی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ہم آپ کے ساتھ دل کی باتیں انشاءاللہ شیئر کریں گے. اور وہ ہے کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں پر جتنی آسانیاں ہیں ہمیں، وہاں پر اتنی زیادہ چیلنج بھی ہیں. ایز اے مسلم کمیونٹی جیسے آپ لوگ رہ رہے ہیں، فیملی کا تشخص اس کو برقرار رکھنا کتنا مشکل ہے یا کتنا آسان ہے. جو کچھ 3 ہفتے ہو گئے ہیں مجھے یہاں پر چلتے پھرتے، بہت سی اسٹیٹس میں نے وزٹ کیا ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ ایک ماحول دیکھنے کو ملا ہے کہ مسلمان جس طرح اپنے مساجد میں اور اسلامک سینٹر میں جس طرح جمع ہوتے ہیں اور ایک تشخص کو بحال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر کچھ چیلنج بھی جو میرے سامنے آئے ہیں، میں ان کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پر کچھ فیملیز ہمیں ایسی ہی ملی ہیں جن سے بات چیت کرنے کے درمیان پتہ چلا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی تربیت کریں، ہم ان کو اچھا رہن سہن جو ہے ساری سہولیات دے رہے ہیں، لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس راستے پر چلے. یہ بالکل حقیقت کے مخالف ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے نبی فرماتے ہیں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ میں سے ہر بندہ نگران ہے اور وہ اپنے نگران کا ذمہ دار ہے. اس سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی قیامت کے دن کہ ہم نے آپ کو یہ ذمہ داری دی تھی تو آپ نے اس کو پورا کیا کہ نہیں کیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے ماں باپ کی مرضی ہے کہ اس کو وہ یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مشکل معاشرے میں جہاں پر بہت سی ہمیں آسانیاں بھی ہیں، ساتھ میں یہ ہماری بہت بڑا مطلب ہے کہ چیلنج ہے اور ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح اپنے اسلامی تشخص کو یہاں پر برقرار رکھیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے. کیونکہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے اہل ایمان خود کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو نار سے، آگ سے بچاؤ. کون سی آگ ہے وہ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جو ہے انسان ہوں گے، جو ہم اللہ معاف کرے نعوذ باللہ اگر جہنم میں جاتے ہیں تو ہمارے ہی سے وہ آگ جلے گی اور پتھر اس آگ کے اندر برسائے جائیں گے. اس آگ سے اور اس عذاب سے خود کو اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ. اسی لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر بندہ نگران ہے اور وہ اپنی اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ کہنا کہ بھئی ہم تو اپنے بچوں کو سہولیات دے رہے ہیں، اچھا رہن سہن دے رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ اس راستے پر آئیں، لیکن بعد میں ان کی مرضی، نو اٹ از ناٹ دیئر مرضی. جس طرح آپ کا کوئی نابالغ بچہ ہے یا بچی ہے، اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے آپ کے ہوتے ہوئے تو پولیس آپ کو کال کرے گی نا کہ بھائی جان آ جائیں، آپ کے بچے نے یہ کام کیا، ذرا بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ نے کیا ایکشن لیا ہے یا آپ نے کیا، کون سی ذمہ داری یا آپ سے کون سی کوتاہی ہوئی ہے. تو یہ سارے جو ہے سوال جواب آپ سے جس طرح قانونی کیے جائیں گے ویسے ہی شرعی طور پر آپ اس سب باتوں کے ذمہ دار ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایک ایسے اچھے ماحول میں کر سکیں جہاں سے ہمارے بچے جو ہیں اور ہماری فیملی جو ہے وہ اپنے اسلامی تشخص کو جو ہے برقرار رکھ سکیں اس ماحول میں. تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام کی سنت کیا رہی ہے تربیت کے حوالے سے. تو ہمیں ظاہر بات ہے ہمارے وہی قدوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمیں اللہ کے رسول کے اندر جو ہے ایک جو ہستی تھی ان کے اندر ہی ہمارے لیے ایک قیادت ہے کہ ہم ان کو دیکھ کے ہی اپنے بچوں کے اور اپنی زندگی گزاریں.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام نے جب کھڑے ہو کے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریہ ربہ، کہ جب زکریہ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس دیکھا کہ ان کے پاس اللہ پاک نے رزق دیا ہے، تو ان سے پوچھا کہ تمہیں جو ہے یہ رزق کہاں سے ملا ہے؟ تو شی سیڈ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ پاک نے مجھے بغیر کسی حساب کتاب کے دیا ہے۔ تو اس پر جو ہے زکریہ علیہ السلام جو کہ عمر میں بڑے ہو گئے تھے اور ان کو اولاد نہیں مل رہی تھی، تو انہوں نے دعا کی ہنالک دعا زکریہ ربہ۔ کیا دعا مانگی تھی؟ قال رب هب لی من لدنک ذریہ، کہ اے اللہ مجھے تو اپنی طرف سے اولاد نصیب فرما، لیکن ساتھ میں آگے ایک اور کنڈیشن بھی رکھ دی، ذریۃ طیبہ، کہ مجھے جو ہے اچھی اولاد، یا اللہ تو مجھے اچھی اولاد سے نواز۔ تو ایک جب بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی جب ایک اسلامی معاشرہ نکاح کے بعد قائم ہوتا ہے زوجین کا، میاں بیوی کا، تو کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے ہر وقت یہ چیز دعا میں شامل ہو کہ اے اللہ میری اولاد جو ہے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ سارے نبیوں کے باپ ہیں، ابو الانبیاء، اسحاق علیہ السلام کے والد ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں، اور جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء گزرے ہیں وہ سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے گزرے ہیں۔ ان کی کیا دعا تھی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے اللہ مجھے نماز پر قائم کر اور میری اولاد کو بھی نماز پر قائم کر۔ پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ میرے یا اللہ تو میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما اور مؤمنین کی بھی مغفرت فرما۔ تو سب سے پہلے کیونکہ آپ اپنی اولاد کے بارے میں پوچھے جائیں گے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی آپ اچھی تربیت کرنے کے لیے ان کو دعا میں یاد رکھیں۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو اپنی آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ آ جاتا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس کے بعد ماں باپ کا رول ہوتا ہے، نہ کہ معاشرے کا، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں ان کی تربیت کس ماحول میں کر رہے ہیں، کس طرح ان کو حلال حرام کی تفریق بیان کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھا رہے، تو وہ بیٹا جو ایک پروڈکٹ نکلے گی وہ یا تو مسلمان ہوگا یا یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا یا مجوسی ہوگا والعیاذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو حق اور حلال کی تفریق ہے وہ آپ کے گھر میں سے ہی ہونی چاہیے۔ آسم کا فرمان ہے کہ مروا ابناءکم بالصلاۃ ہم ابناء سبع، کہ اپنے بچوں کو جب 7 سال کی عمر ہو تو نماز کے اوپر جو ہے ان کو حکم دو کہ نماز پڑھیں، اگر نہیں پڑھتے تو تھوڑی بہت جیسا بھی جو ماحول ہے اس کے مناسبت سے آپ ان کو مطلب ہے کہ اس کی جزا اور سزا بھی دے سکتے ہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے اگر ماں باپ اس کے اوپر ٹائم کے اوپر پڑھ رہے ہیں تو بچے خود بخود اس کو دیکھ کے اس چیز کے اوپر انشاءاللہ ان کی ایک عادت بن جائے گی، کیونکہ نماز اس معاشرے میں رہ کر ہمارے پاس ایک واحد نسخہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو آپ کی ساری دنیا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور آخرت بھی ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں۔ اذا صلحت صلح الاعمال کلہ، کہ اگر نماز ٹھیک ہو گئی تو سارے اعمال آپ کے انشاءاللہ ٹھیک ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے جب نماز آپ کی ٹھیک ہوگی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ اے محمد جو اللہ پاک کا کلام ہے ان کو پڑھ کر سناؤ اور کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ جب آپ نماز قائم کرو گے تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو فحاشی سے بھی روکے گی اور برائی سے بھی روکے گی۔ وہ کون سی نماز ہے جو آپ کو فحاشی اور برائی سے روکے گی؟ وہ نماز وہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مؤمنین کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز کے اندر خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ میں ڈیلس میں تھا ایک مسجد میں جہاں پر نوجوان بچے نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے پہلے وضو کر رہے تھے، تو کوئی وضو جو ہے اپنے ہاتھ یہاں تک دھو رہا تھا، کوئی پاؤں صحیح نہیں دھو رہا تھا۔ تو یہ تو نماز کی آپ نے جو مین شرط ہے پہلی طہارت کی، وہ بھی اگر آپ کی صحیح نہیں ہوگی تو وہ نماز آپ کو فحاشی اور برائی سے نہیں روکے گی۔ انبیاء علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا
اللہ پاک نے تعریف بیان کی ہے قرآن شریف میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کو بتائیں، انہو کان، وہ تھے صادق الوعد وکان رسولا نبیا، کہ وہ سچے تھے اور جو وعدہ کرتے تھے اس کے اوپر پورا اترتے تھے اور وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ پھر آگے کیا فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے مطلب جو ان کے انڈر تھے، ان کی بیوی تھی، ان کے بچے تھے، ان کو کس چیز کا حکم دیتے تھے؟ سب سے پہلے نماز کا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور یوں اللہ پاک کے ہاں وہ مطلب ہے کہ راضی بندے تھے، کیونکہ وہ یہ کام اللہ پاک نے مطلب بہت سے کاموں میں سے ان دو کاموں کو جو ہے زیادہ زور دے کے بیان کیا ہے کہ وہ یہ کام کرتے تھے کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ تو نماز جو ہے یہ اس معاشرے میں رہ کر ہماری ایک تو ہمارے فرائض اور واجبات ارکان الاسلام میں سے ہے، جو کہ ہم نے ڈیلی 5 دفعہ کرنا ہے، ساتھ ہی یہ آپ کو بقیہ لوگوں سے تفریق کرتی ہے کہ آپ میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے۔ تو نماز جو ہے آپ ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نماز آپ کی فجر کی ہو، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے نا جو آپ کو فحاشی اور برائی سے تب روکے گی جب آپ سردی میں اپنے گرم بستر سے نکل کر نماز پڑھنے جائیں گے خشوع کے ساتھ، کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ واقعی نماز جو ہے بہت مشکل ہے سب لوگوں کے لیے، لیکن ماں سوائے ان لوگوں کے لیے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز کو جو ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ ماحول دینا ہے کہ کم از کم آپ کی جو ڈیلی 5 نمازیں ہیں وہ ٹائم پر ہوں، اور اگر آپ کے آس پاس سینٹر ہے کوئی اسلامک سینٹر تو وہاں پہ جا کے آپ نماز قائم کریں۔ جیسے یہ بچہ ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھا ہے، اور بھی بچے بیٹھے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں تاکہ نماز کی ان کے اندر ایک جو محبت ہے، اور جب یہ اس بلوغت کے ٹائم پر پہنچیں تو نماز ان کے دلوں میں، روح میں، ان کی ڈیلی جو ہے سب سے پہلی چیز نماز کی ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ پاک ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے مومن اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، بیوی کہی کہ آج میں نہیں، تھکی ہوئی ہوں، بعد میں پڑھ لوں گی، نہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے پیار محبت سے ایک معاشرے میں جو ہے یہ کرنا ہے، اس چیز پر آپ کو صبر بھی کرنا ہے اس دعوت کے اوپر کہ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگ رہے اے عبد۔ کیا حکم دے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز جب آپ قائم کرو گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات سے ہماری نسلیں یہاں پر جو اس معاشرے میں رہ رہی ہیں وہ اپنا اس مشکل حالات کے باوجود اپنا اسلامی تشخص جو ہے اس کو برقرار رکھیں گی۔ تو میری اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس معاشرے کی جو بری چیزیں ہیں ان سے ان کو بچا کے رکھے۔ میں عربی میں دعا کروں گا تو آپ لوگوں نے آمین جو ہے ضرور کہنا ہے کہ کیا پتہ یہ قبولیت کی گھڑی ہو۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت، وعافنا فی من عافیت، وتولنا فی من تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت، وقنا واصرف عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية مطلبنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا
من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وصلى الله وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه بالعلم والهداية وأمره بتربية ذريته تربية صالحة تكون سببا في صلاح الفرد والمجتمع. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه التي لا تحصى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن من أعظم الأمانات عند الله التي وضعها الله في أعناقنا هي تربية الأبناء تربية صالحة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة، لقد أوصى الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم على الأخلاق الحسنة والدين القويم، فهي مسؤولية عظيمة سيسأل عنها الوالدان يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. فالأب والأم مسؤولان عن تربية أبنائهما وجعلهم قدوة في الخير، فكما أن الأبناء نعمة من الله، فإن تربيتهم تربية صالحة واجب وأمانة عظيمة. ينبغي أن نعلمهم الأخلاق الحميدة
ونوجههم إلى الصدق والأمانة واحترام الآخرين، ونربيهم على الصلاة وقراءة القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. استغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، إن من أهم أسس التربية الصالحة للأبناء أن نغرس في قلوبهم حب الله ورسوله وتعظيم شعائر الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. فالتربية على العبادات منذ الصغر تجعل الأبناء ينشؤون على طاعة الله والالتزام بتعاليم الإسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم الله عز وجل أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال قوله الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حب نبيك وحب من يحبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اخذل من خذل الدين وعبادك الموحدين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا نياتنا وزوجاتنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم رب الصلاة استووا اعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كثيرا طيبا
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تحیات للہ والصلوات عبده ورسوله اللهم صل على تبارك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك وعليكم السلام ورحمة My dad always. Where's your dad? My dad somewhere under, I don't know. Okay. He's somewhere behind this one. What's your dad name? Should we announce in the mic? We'll meet him now, inshallah. I call my dad Baba. Okay. His real name is Usman. Usman. السلام علیکم. میں نے باہر پارکنگ میں آواز سنی ہے, میں نے کہا میں دھوکہ کھا رہا ہوں. اتنی ویڈیو دیکھی ہے کہ آپ کی آواز سے میں باہر سے پہچان لیا. اقبال بنگش میرا نام ہے, اور آپ میرے ساتھ چلیں, کھانا کھائیں میرے ساتھ. شکریہ, اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم کب ہوگا؟ تھوڑا باہر نماز پڑھ رہے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کو فالو کرو تو جب سے آپ نے جی سر, کیلیفورنیا سے واپس چلے جائیں گے مدینہ. سر میں نے تو پوچھا بھی تھا کہ آپ شکاگو آ رہے ہیں. پلان نہیں تھا. ہاں اوکے. السلام علیکم. جی جی سر, آج ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. جی السلام. جی آرام سے آرام سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, زبردست بہت شکریہ. جزاک اللہ. زبردست ماشاء اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله. جی بارک اللہ. کیا نام؟ جی سر, حفظ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ, بہت اچھا. ان شاء اللہ. ادھر ایک سیکنڈ سر. میں انڈیا سے دیکھتا ہے بلاگ میں, اس کا بولے مجھے کہ آگے آگے ان کے ساتھ انشاءاللہ شام میں ملاقات. ان شاء اللہ. ہاں آرام سے ادھر. جی سر, دو لیں آپ کے لیے تو آئے ہیں. نہیں میں بھی بعد میں. جی سر. جی سر, دو لیں. آ جائیں تھوڑا آگے چلتے ہیں, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا. السلام السلام السلام. کیا حال ہے؟ جی السلام السلام. کیا جزاک اللہ. ماشاء اللہ. کدھر ہے کیمرہ؟ کدھر ہے؟ کیمرہ ہے امام آپ کی آ رہی؟ آپ کے بلاگ. بہت شکریہ. تھینک یو سر. وعلیکم السلام. جی سر, کدھر ہے بھائی کے ساتھ رات کو میٹر دیں. زبیر بھائی ادھر. وہ مل کے کھڑے رہ گئے تو دوسروں کو بھی موقع دو. السلام علیکم. السلام. Is your father? ماشاء اللہ. اللہ جی. کدھر کدھر ہے کیمرہ؟ جی لک اٹ ٹو. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ, بہت اچھا. پہلے تو مس کر دیا تھا میں. اچھا ماشاء اللہ. رات کو آ جائیں, شام کو آ جائیں. آپ کا بہت بڑا فین ہوں. بہت شکریہ. میں نے بلاگ دیکھا ہوا آپ کا. اچھا
جو بھی ریاض کا نام ہے. جی 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 السلام علیکم. جزاک اللہ. میٹ اپ ہے لیکن جگہ کا یہ جگہ بتا دیں میٹ اپ کہاں پر ہے شام کو؟ فائن ہائٹ ریسٹورنٹ. السلام السلام علیکم. کیا ہے؟ جی جی سر دو السلام علیکم. کیا ہے؟ کدھر ہے کیمرہ کدھر ہے؟ یہ جی جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. جی جی سر جی جی کدھر ہے کیمرہ؟ اپنا ادھر ہے انڈیا حیدرآباد. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. بہت اللہ کی رضا کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ہم سب بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. جی کل میں نے واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا وائف ایئرپورٹ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی جی ماشاء اللہ ملاقات ہو ان شاء اللہ. جب شب ادھر لگے گی. السلام علیکم. السلام. جزاک السلام علیکم. جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی سر دو لیں. آپ نہیں لیں گے تو کس کے ساتھ لیں گے؟ جی پلیز. تھینک یو. بارک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. بارک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام. کیا ہے؟ السلام. کیا ہے؟ السلام. کیا ہے؟ جی جی پلیز. السلام. السلام. کیا ہے؟ خیریت سے؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ دعاؤں کی طرف ان شاء اللہ. جزاک اللہ. My dad loves watching it. Oh, mashallah. Just give my salam, please. Salam, sir. ناصر بھائی کو سلام. ناصر کو کہنا ہے صرف. جی جی جزاک اللہ. بارک اللہ. یہ یوسف کے چھوٹے بھائی موسیٰ کیا ہوا ہے؟ ان کے پیٹ میں درد ہے. اوئے اوئے اوئے. اللہ سے اللہ سے. السلام. کیا یہ مجھے پھر کال کریں. میں ٹھیک ٹھیک اقبال بنگش. ٹھیک ٹھیک. وہ کتنے دن ہیں آپ؟ میں صرف 2 دن ہوں سر. بہت ٹائم ہے پھر. پلیز ضرور. انشاءاللہ. میں نے پارکنگ لاٹ سے آواز پہچانی. سبحان اللہ. گریٹ جاب. جزاک اللہ خیر. میں پاکستان سے ہوں. اچھا آپ کدھر سے ہیں؟ میں ڈی آئی خان سے. اچھا ٹھیک ہے. میں کوہاٹ سے ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اگر جنگ میں بھی زمینیں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام. کیا کدھر؟ جی جی میں کدھر ہے یہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی سر. بہت شکریہ. السلام علیکم. الحمد للہ ہماری پوری فیملی ہے نا آپ کو بہت سارے اولاد دیکھتی ہے. بہت شکریہ. عبدالمالک کے سب کے سعودیہ کے. ماشاء اللہ. ابھی ہم یہی مس کر رہے تھے کہ آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی کافی. نہیں آ رہی ہے سر. آپ دیکھ نہیں رہے. اچھا ڈیلی آ رہی ہے. اچھا چلیں آپ دیکھیں گے. ڈیلی یوٹیوب پر آ رہی ہے. جی ہوگی. جی جی کدھر؟ جزاک اللہ. بہت شکریہ. آپ سے دعاؤں کی درخواست. بارک اللہ. ماشاء اللہ. سورت سے ماشاء اللہ. السلام. کیا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم. جی سر. ہمیں کتا کے پہنچے دینا. ہاں جی جی 2 لیں. نہیں اچھا ہے تو پھر سے لیں. ہاں دے دیں موبائل دے. شاباش شاباش. جزاک اللہ. بارک اللہ. جی کدھر ہے کیمرہ کدھر؟ ان شاء اللہ. ان شاء اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جزاک اللہ. آپ یہ حضرت ہیں میرے میزبان. ان سے آپ جی عامر بھائی یہ جو جا رہے ہیں نا واسکٹ والے. جی جی وعلیکم السلام. آپ نے میسج کیا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی سر 2 لیں. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. منی سوڈا کا پروگرام بنائے ہمارے. مشکل ہوگا میرا کیونکہ سنڈے کو واشنگٹن جانا ہے. اچھا اس کے بعد نیو یارک. اس کے بعد انشاءاللہ. اس کے بعد مدینہ انشاءاللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. دعا کے درخواست. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. انشاءاللہ. وعلیکم السلام برادر. ہاؤ آر یو؟ ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. بارک اللہ. بارک اللہ. السلام. سوری. جی انشاءاللہ. بارک اللہ. تھینک یو سر. تھینک یو.
آپ سے شام میں ملاقات کرتا ہوں انشاءاللہ. ہاں ادھر تھوڑی ادھر تھوڑا مسجد تو. وعلیکم السلام جی کیا حال ہے؟ السلام علیکم. كيف حال؟ طيبين؟ الله ينفع بكم ان شاء الله. بارك الله فيكم ما شاء الله. السلام جی سر دو لیں. اچھا جزاک اللہ. باہر چلیں تھوڑا لوگ. جی وعلیکم السلام. السلام. الله يرضى عليك. كيف صحتكم؟ طيبين؟ بارك الله فيكم ما شاء الله. انعم اكرم. انعم اكرم. ابھی تو کھچواؤں تاروں سب نے کھچوا لی ہے. جزاک اللہ. عامر بھائی ماشاء اللہ پروفیشنل فوٹوگرافر. انشاءاللہ ملاقات ہے. انشاءاللہ. رات کو کدھر؟ السلام علیکم. سوری لا حول ولا قوة الا بالله. جی جی I want to make a trip from Makkah to Medina by walk on the Hijra Tariqa. Oh, okay. I need someone to help me with Okay. that. Now, I've reached out to these people. They know me. They know you. Yeah, this is my friend. They are Ahmed Basufayan. They are my friend. Just tell him Zubair Riaz. Can I message you on Instagram? Yes, So give me more details. yes. Just be contacted with Amr bhai. آپ کا نمبر ہے؟ So تو پھر ہم وہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے میں تھوڑا سا بس مل لوں. فیملی ہے 2-3 بار. السلام کیا حال ہے سر؟ کدھر ہے فیملی؟ جی میں خیال الحمدللہ. اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے خیر و خیریت سے الحمدللہ. ہمارا جمعہ نماز اور اس سے پہلے جو کہ فرسٹ ٹائم ان مائی لائف اردو میں نے بیان دیا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے, قبول و مقبول فرمائے. اور واقعی اس کی چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. نماز کی اہمیت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. آپ میں سے کچھ حضرات دیکھ رہے ہوں گے کہ میں امریکہ کے ولاگز میں خصوصی طور پر نماز کے اوپر بہت زیادہ زور دے رہا ہوں, کیونکہ اس طرح کے معاشرے میں آپ کو اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور فرق رکھنا چاہیے. فرمان ہے کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر, کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ایک بارڈر ہے نا, ایک مثال دے رہا ہوں, وہ نماز ہے. جس نے نماز چھوڑ دی تو اس نے کفر ہی کیا. تو اللہ پاک ہمیں سب سے پہلے, پھر ہمارے بچوں کو, آپ کے بچوں کو, سب کو جو ہے اسلامی تشخص کی اور اسلامی دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس جو ہمارا پروگرام ہے اس کو پسند بھی کیا ہوگا. اللہ پاک قبول و مقبول فرمائے. تو بہت شکریہ. اللہ حافظ.